الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفاني من بني كنانة، واصطفاني من بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني عبد المطلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ربيع في ربيع في ربيع، نور فوق نور فوق نور. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا گزر تو ہی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے. اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اللہ کے نبی تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں. انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، چرند اور پرندوں کے لیے بھی رحمت، آسمان و زمین کے لیے بھی رحمت، پہاڑ، درخت، شجر، حجر تمام کے لیے رحمت، ہواؤں کے لیے رحمت، پانی اور سمندر کے لیے رحمت، بادلوں کے لیے رحمت. جتنی چیزیں اللہ نے بنائی سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کے نبی تمام عالم کے لیے، یہ ایک عالم ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں عالم ہیں، ان تمام عالم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عالم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کل 80,000 عالم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو تمام عالم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، یہ تو بات ہم جانتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے. انسانوں کے لیے رحمت اور اسی طرح جانوروں کے لیے رحمت، انسان اور جنات کے لیے رحمت. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، آگے چل کر جانور اور چرند پرند کے لیے رحمت ہے. تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن شجر، حجر، درخت، ہوا، سمندر، بادل، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں؟ اس کے لیے رحمت اللہ کے نبی کس حیثیت سے ہے؟ اس پر معلمین نے اور شارحین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، جس کے اندر آسمان اور زمین، پہاڑ، شجر، حجر سب داخل ہیں،
اللہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب ان کے لیے رحمت کس حیثیت سے، کس بنیاد پر اللہ کے نبی رحمت ہیں؟ ایک آسان اور شارٹ اگر جواب دینا ہے، مختصر جواب دینا ہے تو بہت ہی مختصر ایک جواب ہے، لیکن وہ مختصر جواب سے بات سمجھ میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا گیا ہے، جو بنائے گئے، آپ رحمت ہیں۔ آپ کے طفیل سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا اور سجایا ہے۔ آپ نہ ہوتے، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ نہ کائنات کو بناتے، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ ستاروں کو، نہ کواکب کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ سمندروں کو، نہ پہاڑوں کو، نہ دریاؤں کو، نہ جنگلوں کو، نہ انسانوں کو، نہ جنات کو، اور نہ چرند کو، پرند کو، نہ درندوں کو، کسی کو پیدا نہیں کرتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس افلاک کو اور پورے عالم کو پیدا نہیں کرتے۔ یہ مختصر جواب ہے، شارٹ جواب ہے، لیکن اس بات سے آپ کو، اس جواب سے آپ کو تسلی ہوئی نہیں ہوگی۔ پہلے یہاں ایک بات روک کر شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ حدیث موضوع ہے۔ یہ حدیث نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہ حدیث ہے نہ حدیث قدسی ہے، یہ موضوع ہے۔ یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ ہے۔ پھر آگے حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، جب یہاں تک پڑھا تو میں بھی چوکنا ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ حدیث موضوع ہے لیکن اتنی مشہور ہے، پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان افلاک کو، آسمان اور زمین کو، اور وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اللہ کسی کو پیدا نہیں کرتا۔ تو حضرت آگے لکھتے ہیں، کتاب کے اندر فرماتے ہیں، یہ حدیث الفاظ کے اعتبار سے موضوع ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے جملہ نہیں فرمایا، یہ حدیث من گڑت ہے، موضوع ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ تمام علماء نے فرمایا یہ جو معنی ہے اس کے اندر، یہ جو مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، اللہ نہ آسمان کو، زمین کو، افلاک کو پیدا نہیں کرتے، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے 100% صحیح ہے۔ یہ حضرت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ حدیث الفاظ کے اعتبار سے موضوع ہے۔ اسے حضرت فرماتے ہیں کہ اسے قال رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ بات ایسی مشہور ہو گئی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے اس کا جو مطلب ہے، اس جملے کا جو مطلب ہے، وہ مطلب 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر فٹ ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کرتے۔ اور آپ اس سے پہلے بھی سنتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں جو حدیث میں نے پیش کی، سنن بیہقی کی وہ حدیث ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل نے فرمایا اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی اللہ پیدا نہیں کرتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو نظم ہے، یہ جو نعت ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جملہ، یہ مفہوم اسی میں کہا گیا ہے۔ اب ابراہیم کی بات بھی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ کیسے رحمت ہے؟ رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ آپ میرے لیے رحمت ہیں، ہم سب کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہے، اور اسی طرح تمام جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں آپ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ سب آپ کی رحمت سے فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو جنات بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جانور بھی فائدہ
اٹھاتے ہیں، لیکن یہ آسمان و زمین ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کو کیسے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ رحمت کا حصہ ان کو کیسے مل رہا ہے؟ تو ایک تو یہ جواب تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر دنیا میں بھیجنا، پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصود ہے، اس لیے اللہ نے آسمان کو، زمین کو بنایا، چاند سورج کو، ستاروں کو، شمس و قمر کو بنایا۔ آپ کے نام کی بنیاد پر یہ پوری کائنات کھڑی ہے، پوری کائنات جو سجائی گئی آپ کے نام کی بنیاد پر ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، میں آگے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے یہ لوگ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ چیزیں کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ تھوڑی توجہ سے بات سمجھیں، انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے ان کے اندر حس ہونی چاہیے، حس، ان کے اندر سمجھنے کی، کسی چیز کو حاصل کرنے کی، کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے۔ انسان کے اندر ہے، جانوروں کے اندر ہے، یہ تو ہم بات سمجھ میں آتی ہے۔ جانور کو بھی حس ہے، وہ جانتا ہے اگر راستے میں کتا جا رہا، آپ چھپ کے پتھر اٹھائے تو بھاگے گا، اسے معلوم ہے یہ پتھر اٹھا رہا ہے میرے لیے، مجھے مارنے کے لیے۔ اسی طرح کسی چیز کو بھگانے کے لیے آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں، وہ اپنی دفاع کرنے کے لیے فوراً وہاں سے بھاگتا ہے یا بھوکتا ہے یا کسی طرح آپ پہ حملہ کرتا ہے یا اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ جانوروں کے اندر ایک حصہ ہے، لیکن تمام چیزوں کے اندر، آسمان اور زمین، یہ تمام چیزوں کے اندر اللہ نے اس حیثیت سے ان کے اندر حس کو رکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز، آسمان بھی تسبیح کر رہا ہے، زمین بھی تسبیح کر رہی ہے، درخت بھی تسبیح کر رہا ہے، پہاڑ بھی تسبیح کر رہا ہے، پتھر بھی تسبیح کر رہا ہے، پانی بھی تسبیح کر رہا ہے، ہوا بھی تسبیح کر رہا ہے، اور جتنے جانور ہیں وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، حشرات الارض وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، سمندر کے اندر جتنے مخلوقات ہیں وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، درختوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن سمجھو کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پاؤ گے، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا، أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، ہر چیز کو ہم نے راستہ بتایا، لفظی ترجمات ہم نے ان کو ہدایت دی۔ ہدایت تو انسانوں کو ملتی ہے، ہدایت تو جنات کو ملتی ہے، انسانوں کو ملتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، وہ ذات جس نے ہر چیز کو ہدایت دی ہے، راستہ بتایا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر چیز کے اندر حص ہے، اس کے حساب سے اس کے اندر اللہ نے حص رکھے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے پتھروں کے اندر بھی حص رکھے ہیں، ان کے اندر بھی وہ چیز اللہ نے صلاحیت رکھے ہیں، لیکن اس کے مطابق۔ آسمانوں کے اندر بھی حص ہیں تو وہ ان کے مطابق، درختوں کے اندر بھی حص ہیں وہ اس کے مطابق، جانوروں کے اندر بھی حص ہیں وہ ان کے مطابق، ان کے مطابق ہے، لیکن ہمارا سمجھنا اس کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ لا تفقهون تسبیحهم، درخت تسبیح کر رہا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے؟ پہاڑ تسبیح کرتا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے؟ پانی تسبیح کرتا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے؟ ہمیں تو سنا ہی نہیں ہے۔ ہمارا سننا نہ سننا اس پر موقوف نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر مجھے سمجھ میں آیا نہ کوئی ضروری نہیں، لیکن وہ تسبیح کرتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنگروں نے پتھر پڑھا، کلمہ پڑھا ہے، مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے بند مٹھی کے اندر پیچھے رکھا، کہا کہ محمد بتاؤ، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ کہ میرے
ہاتھ میں کیا؟ اس نے پیچھے یوں ہاتھ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ خود بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اگر میں بتاؤں گا تو کیا سمجھے گا؟ یہ محمد نعوذ باللہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جادو کے فن سے نعوذ باللہ جادو کے زور سے بتا دیا۔ ایک فن ہے جادو، تو اللہ کے نبی کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، تو وہ میں اگر بتاؤں تو تم یوں کہہ سکتے ہو کہ جادوگر ہے، بتا دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ خود بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ ابو جہل حیران ہو گیا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا، تو کہا کہ ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ بتائے۔ تو جب اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا اور مٹھی کو کھولا، چند کنکر تھے، پتھر تھے، وہ پتھر نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے بھی سنا، جتنے صحابہ اس وقت وہاں موجود تھے ان سب نے پتھروں کا کلمہ سنا ہے۔ یہ حص ہے، اللہ نے انسانوں کے اندر حص، جانوروں کے اندر بھی حص رکھے، پتھروں کے اندر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے، ابھی سب آپ نے کل پرسوں کے تقریر میں آپ سن چکے ہیں، جب اللہ کے نبی وادیوں سے گزرتے تھے تو درخت جھک جھک کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تصدیق فرما دی، میں جانتا ہوں ان پتھروں کو، جب میں بکریاں چلاتا تھا تو مجھے آگے بڑھ کے یہ سلام کیا کرتے تھے۔ یہ پتھر، یہ بکری اللہ کے نبی کے سامنے آ کے سجدہ کر رہا ہے، یہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے آپ کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو فلاں نوجوان انصاری ہے، اس کو بلا کر لاؤ، یہ مالک کی شکایت کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے اونٹ کہ مالک اسے چارہ کم دیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ یہ اونٹ ایک جانور ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ختم مبارک پر اپنا سر رکھ دیتے تھے، تو ان کے اندر حص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، یسبحنا والطیر، جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے آپ کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر کر کیا کرتا تھا۔ جب آپ زبور شریف پڑھتے تھے تو پرندے آپ کے سر پر سایہ فکن ہو جاتے تھے، وہاں جتنی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ یسبحنا والطیر وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ چیزیں تسبیح کیا کرتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے اندر حص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جب حص رکھا ہے تو سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی برکت سے آج ہمیں قیام ہے۔ آج اگر ہم باقی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مبارک کی برکت سے ہم باقی ہیں۔ واقعات تو سینکڑوں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے، ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر بنائے جانے سے پہلے آپ کھجور کا ایک سوکھا ہوا ٹہنی، اس پہ آپ ڈیگ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ۔ جب باقاعدہ صحابہ نے منبر بنا دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اٹھا کے کنارے ڈال دو، وہاں ڈال دیے گئے۔ تو اس کے بعد کا جمعہ جب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو بچے کی بلبلانے کی رونے کی آواز طرح جیسے چھوٹا بچہ بلبلا کے روتا ہے، اپنی ماں کی جدائی کی پر روتا ہے، وہ کھجور کا سوکھا تنا وہ اس طرح بلبلا کر رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو روک کر آپ منبر سے نیچے اترے اور وہاں گئے اور اس ٹہنی کو، اس درخت کے ٹہنی کو اللہ کے نبی نے اپنے سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس میں یہاں فرمایا، سیرت نعمانی کے اندر لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ کل تو جنت میں میرے ساتھ رہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکھا ڈھونڈا تکڑا تھا تو وہ اللہ کے نبی کی جدائی بھی کو برداشت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک گدھے پر سواری کیا کرتے تھے، جو آپ مدینے کے اندر آپ گدھے پہ سواری زیادہ کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ گدھا 3 دن تک بھوکا پیاسا رہا اور مدینے کے گلیوں میں پھرتا رہا، روتا رہا، اس کے آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو برداشت نہیں کر سکا، یہاں تک کہ مدینے کے باہر یہ کنویں میں گر کے وہ مر گئے۔ یہ جانور آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کے اندر کیا چیز ہے؟ ان کے اندر حس ہے، ان کے اندر بھی محبت ہے، ان کے اندر دشمنی بھی ہے۔ اگر کوئی ان کو مار دے تو اون کی دشمنی بڑی مشہور ہے، اگر اون کسی کو دشمنی کر دیتا ہے تو اس کی کھوپڑی کو چاپ دیتا ہے۔ تو ان کے اندر محبت بھی ہے، اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے اگر کوئی ان کو نقصان پہنچائے تو وہ نقصان برداشت، وہ انتقام کا جذبہ، بدلہ لینے کا جذبہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر حس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جماعت میں گھسوٹوں میں جا کے گھس جاتے ہیں۔ اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی۔ تو یہ گھوڑے جانور ہیں، اللہ نے ان کی قسم کیوں کھائی؟ اب یہ تفسیر کا وقت نہیں، یہ درس قرآن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بنیاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بات تو آپ کے سامنے آ گئی، ایک اور بات میں آپ کو سمجھاؤں، آپ اچھی طرح توجہ کے ساتھ آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بات آپ کے سامنے آئے۔ پوری دنیا جو قائم ہے آپ کے نام کی بنیاد پر، علماء نے مثال دے کے لکھے ہیں، جیسے اس چھت کو کھڑے ہونے کے لیے چاروں طرف سے دیوار اور یمین چاہیے، اس کے بغیر چھت نہیں کھڑا ہو سکتا۔ پوری کائنات جو کھڑی ہے صدی ہے آپ کے نام کی بنیاد پر۔ اگر آپ کا نام دنیا میں نہ ہوتا، آپ کا کلمہ بلند نہ ہوتا تو آسمان گر جاتا۔ میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا دلیل کے ساتھ۔ اور چاند اور ستارے، سورج، یہ سب قائم ہیں تو آپ کے نام کی برکت سے، آپ کے نام کے طفیل سے یہ آسمان کھڑا ہے، اور یہ ستارے روشنی پہنچا رہے ہیں، یہ چاند اور سورج روشنی پہنچا رہے ہیں، سب آپ کے نام کی بنیاد پر ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے اجل خلیفہ میں سے ہیں، جو حضرت شیخ شفیع خان صاحب کے شیخ ہیں، وہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم جانتے ہو کہ دنیا کیسے قائم ہے، یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے، اچھی طرح توجہ سے سنو۔ ہم دنیا کے اندر اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اتنی نافرمانی، گویا گناہوں کا، معصیت کا ایک سیلاب امڑ پڑا ہے۔ کدھر دیکھو دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی نافرمانی، جدھر دیکھو اللہ کی نافرمانی، تنہائیوں میں، مجلسوں میں، نوجوانوں سے، بڑوں سے، بوڑھوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، ہر ایک سے گناہ شادی ہو رہا ہے۔ تو یہ گناہوں کا اتنا بڑا سیلاب آ گیا تو تقاضا یہ تھا کہ زمین، یہ آسمان ٹوٹ کے گر جاتا، ہم ختم ہو جاتے، فنا ہو جاتے۔ حضرت نے مثال دے کے فرمایا، قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا، لیکن ہم آج جو امت جو گناہ کر رہی ہے اس کا 10واں حصہ بھی انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ پچھلی امتیں، قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم مدین، قوم مؤتفقہ، قوم عاد، یہ سب جو قوم ہلاک و برباد ہوئی ہیں، انہوں نے اتنا گناہ نہیں کیا جتنا آج ہم کر رہے ہیں۔ آج کا انسان جو گناہ کر رہا ہے اس کا 10واں حصہ بھی انہوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے، عدل کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے، کبھی کہ آسمان ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا، ہم ختم ہو جاتے، زمین پھٹ جاتی تو ہم داخل ہو جاتے، اندر چلے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ ہاں، اللہ نے تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کے لیے وہاں کہیں کہیں تھوڑا سا عذاب، عمومی عذاب نہیں آیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، یہ تھوڑے تھوڑے، ورنہ یہ ہمارے عذاب، ہمارے گناہوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کبھی
لیکن کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، یہ نہیں، بلکہ میں اللہ کے نبی کے نام کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اپنی شیخ کی بات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا میں ہر وقت ہر آن اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے۔ دنیا گول ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، کہیں نہ کہیں ایک لمحہ کے بغیر تسلسل کے ساتھ یہاں اذان ہوئی، بات وہیں گئی، دنیا کے اس کونے میں، دنیا کے اس کونے میں، دنیا کے اس کونے میں، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، جنوب میں، مشرقین میں، کہیں نہ کہیں ہر آن ہر وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونج رہی ہے۔ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی برکت ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ اگر یہ آواز نہ ہو تو دھڑام سے یہ آسمان گر جائے، ہم ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، جس نبی کا کلمہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، ہم پوری زندگی اگر سجدہ شکر ادا کریں تو بھی کم، ورنہ ہم نے کیا نہیں کیا ہے، کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے۔ اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ آج ہمارے پاس موجود ہے، بند کمرے کے اندر پوری رات اس پہ گزر جاتی ہے۔ سینکڑوں مرد، سینکڑوں نوجوان، سینکڑوں بچیاں پوری رات اس میں گزارتی ہیں۔ کون سا گناہ آپ انصاف سے بتائیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کون سا گناہ ہم نے نہیں کیا ہے؟ لیکن آج ہم بچے ہوئے ہیں تو فرمایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام، اللہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کا اتنا لاج رکھتے ہیں کہ یہ آوازیں گونج رہی ہیں، تبھی تو آسمان رکا ہوا ہے، عذاب آ کر رکا ہوا ہے۔ اللہ اگر یہ نام درمیان میں نہ ہوتا، یہ اذانوں کی آواز نہ ہوتی تو یہ کبھی کے عذاب اور زلزلے آ جاتے، کبھی کے ختم ہو جاتے۔ جس میں میرے دوستو اذان اتنی بڑی رحمت ہے، جس میں میرے نبی کا نام، آپ سب کے نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ انفال میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی، ہم عذاب نہیں دیں گے جبکہ آپ وہاں درمیان میں موجود ہوں۔ یہاں میں آپ کو بات سمجھاؤں، یہ آیت کا مصداق میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اگر جس علاقے میں، جس شہر میں، جس بستی میں آپ موجود ہیں، ہم عذاب نہیں لائیں گے۔ اس سے پہلے کا ایک مولانا جانتے ہیں، تو ایک نضر ابن حارث جو کفار کافر تھا، کفار تھا، اس نے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے اس نے کہا ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اس نے کہا اگر محمد سچا نبی ہے، اگر یہ محمد سچا ہے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش آ جائے یا دردناک عذاب میں ہم ہلاک ہو جائے۔ کہاں؟ مطاف میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے یہ کمبخت اتنی ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اگر محمد حق پر ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے یا ہمیں دردناک عذاب سے ختم کر دیا جائے، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی حق نہیں تھے، اللہ کے نبی سچے نہیں تھے، اللہ کی وحی سچی نہیں تھی، اللہ کا لایا ہوا دین سچا نہیں تھا، اللہ کے نبی سچے نہیں تھے، آپ جتنے احکامات وہ سچے نہیں تھے، قرآن سچا نہیں تھا، پھر کیوں اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت وہ ہلاک ہو جاتا، کوئی بجلی گرتی تو وہی ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ آپ اش کر کے رہ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ بھی کعبۃ اللہ کا دیوار پکڑ کے کچھ بھی کہہ رہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کے بھی کہہ رہے، لیکن آپ وہاں موجود
آپ ہیں، آپ کی برکت سے بچا ہوا ہے، ورنہ ہم کبھی کے ہلاک کر دیتے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو ایک وجہ تو یہ بتائی ہم عذاب نہیں اتاریں گے جہاں نبی موجود ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا کہ فرشتوں نے آ کر کہا کہ بستی چھوڑ کے آپ چلے جاؤ ایمان والوں کو لے کر، صبح سے پہلے نکل جاؤ، علیہ الصبح بقریب، صبح کے وقت سے پہلے نکل گئے، اس کے بعد عذاب آیا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلها وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ بتانا یہ جب نبی جس زمین پہ موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہجرت کروا دیتے ہیں، ایمان والوں کو ہجرت کروا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں عذاب آتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا یہ کمبخت کچھ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے عذاب نہیں لاتے ہیں کہ اس لیے کہ آپ موجود ہیں، وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، اور ایک جماعت استغفار کرنے والی ہے تو اس سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ آیت کی تفسیر اور تشریح ہے۔ اب سوال یہ ہے اللہ کے نبی تو اب موجود نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نبی تو اب موجود نہیں ہے، پھر عذاب آنا چاہیے نا۔ اس وقت وہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی موجود تھے مکے میں، لیکن اب تو اللہ کے نبی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، آپ اپنے روضہ اطہر میں آرام کر رہے ہیں، تو بات تو صحیح ہے اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، لیکن ہر وقت اللہ کے نام کا کلمہ بلند ہے، اس کی برکت سے اللہ کا عذاب نہیں۔ آپ کا نام ہونا گویا آپ کا ہونا موجود ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ہیں گویا آپ کا نام کا ہونا آپ ہونے کے مترادف برابر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی عظمت ہے، تو اس لیے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہم اتنا گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر بند کمروں میں، رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریخ میں گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ڈھیل بھی مل رہی ہے اللہ کے نبی کے نام کی برکت سے، اس لیے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام اذانیں ہو رہی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مدرسے قائم ہیں وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مساجد قائم ہیں جہاں 5 وقت وہاں کے میناروں سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، 5 وقت وہاں کے ممبر و محراب سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بلند ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت کے طور پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ مسجدیں یہ رحمت ہیں، مساجد یہ رحمت ہے، یہ مکاتب رحمت ہے، مدارس رحمت ہے، آپ کے نام یہ رحمت ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے نام اور آپ کے کلمے بلند کیے جائیں گے اس رحمت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت فرما رکھا۔ ورنہ دھوکے میں مت پڑ جاؤ، ہم اتنا گناہ کر کے بھی ہم بچے ہوئے ہیں نہیں، توبہ کریں، اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کثرت کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے نبی کی برکت سے آج ہمیں بچا کے رکھا ہے، آج ہماری عفتیں محفوظ ہیں، آج ہماری تمام چیزیں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن کے ساتھ رکھا ہے، تو آپ کے نام کی برکت ہے۔ تو اب بات وہی ہے، رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت ہے، تو آسمان جو کھڑا ہے وہ آپ کے نام کی برکت سے، اور پہاڑ کے اندر جو مضبوطی استقامت ہے وہ آپ کے نام کی برکت ہے، بادل معرض ہیں آپ کے نام کی برکت سے، سورج روشنی پہنچا رہا ہے آپ کے نام کی برکت سے، چاند اور ستارے جگمگا رہے ہیں، روشنی پہنچا رہے ہیں آپ کے نام کی برکت سے، بادلیں برس رہی ہیں آپ کے نام کی برکت سے، زمینوں سے غلے اناج ترکاریاں سبزیاں جو کچھ بھی پیداوار ہو رہے ہیں آپ کے نام کی برکت سے، جو کچھ بھی ہمیں چیزیں اللہ دے رہے ہیں یہ آپ کے نام کی برکت ہے۔ لولا کرما خلقت الافلاک،
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں نے صرف آپ کو ایک نمونہ دکھایا ہے اس آیت کی تشریح کا، گویا میں نے آپ کو ہیڈنگ بتایا ہے، ورنہ علماء نے اس پر مضامین پر مضامین، کتابوں پر کتابیں لکھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن حیثیت سے آپ رحمت ہیں. ہم جیسوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، علماء کے لیے بھی رحمت، جہلا کے لیے بھی رحمت، اور چرین پرین تمام چیزوں کے لیے بھی رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رحمت بنا کر رحمت للعالمین فرمایا، تمام عالم کے لیے آپ رحمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم اللہ کے نبی کے رحمت سے ہر وقت مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں خود اس کا احساس نہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسن ہیں، ہم سب کے محسن ہیں، محسن عالم ہیں. آپ تمام امت پر آپ کا احسان ہے. اگر کوئی بندہ، اگر کوئی آپ کا امتی پوری زندگی کھڑے ہو کر آپ پر درود و سلام بھی پڑھے تو آپ کی رحمت کا ایک حصے کا بدل نہیں ہو سکتا. اتنی رحمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنے احسانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں کی تھی. ان دعاؤں میں یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یا اللہ میرے بعد میری امت کو عمومی عذاب میں گرفتار نہ فرما، میرے بعد میری امت کو عمومی عذاب میں مبتلا نہ فرما. کہیں کہیں تھوڑے بہت عذاب آ جائے یہ الگ چیز ہے، یہ انفرادی ہے، لیکن عمومی عذاب نہیں آئیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو اس لیے آج ہم محفوظ ہیں، آج ہماری ہر چیز محفوظ ہے. آج امن کے ساتھ ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری تجارت، کاروبار، دکان، منڈیاں سب کچھ چل رہی ہے. یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تحفے ہے. تو جب ہم اتنی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اسی طرح ہر چیز بھی، آسمان، زمین، شجر، حجر، یہ تمام چیزوں بھی رحمت اٹھا رہی ہیں. زمین کے بارے میں تو حضرت نے لکھا ہے، حضرت نے آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے تو یہ کہ سورج بھی جو روشنی پہنچا رہا ہے، چاند بھی جو روشنی پہنچا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے اس کو جو روشنی پہنچ رہی انشاءاللہ انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا سراجا منیرا. تو اس پر کبھی پر انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آئندہ میں آئے گی انشاءاللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. میں دوستوں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے. اس لیے ہمارا ادنا درجہ یہ ہے ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کا دن، آج جمعے کا دن ختم ہو گیا، ہفتے کی رات شروع ہو گئی. ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. آخری درجہ تو یہ کہ کم سے کم ایک تسبیح درود شریف کی کرے، یہ ادنا درجہ ہے. لیکن خطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ فرماتے کم سے کم ادنا سے ادنا سالک کے لیے چاہیے کہ 300 مرتبہ درود بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کم سے کم حضرت کا قول ہے، لیکن 300 بھی ہمارے لیے آج مشکل ہے. 100 بھی اگر پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے. اور جمعے کے دن اور زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حقوق ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی پر آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سمجھ کر آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ کے ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. آخر دعوانا